حرم مکی میں نمازیوں کے استقبال کے لیے 50 دروازے کھول دیے گئے اور ہزاروں افراد پر مشتمل عملہ حرم کی خدمت پر مامور۔ مکے کے اسکولوں میں تمام طلبہ کی حاضری ہوئی لازمی۔ عربی زبان پر قدرت کی وجہ سے ایک بھارتی کو ملا امارات کا گولڈن ویزا۔ کویت میں امریکی پاسپورٹ ہولڈروں کو ویزا ملنا شروع۔ قطر میں ہیلتھ انشورنس ہوا لازمی، اور اخیر میں بتائیں گے اس کی خبر جسے ہم مرد بیمار کی حیثیت سے جانتے تھے۔ آج جمعہ کا دن ہے اور اکتوبر کی 22 تاریخ۔ عرب دیس کی خبریں سننے والوں کو فیض الحق کا سلام۔ حرم مکی میں جہاں 5 وقتہ نماز بغیر دوری کے شروع ہو چکی ہے، نمازیوں کے آنے جانے کے لیے 50 دروازے کھولے جا چکے ہیں اور حرم کی صفائی کے لیے 4000 افراد پر مشتمل عملہ کام کر رہا ہے، جس میں مرد و خواتین دونوں شامل ہیں۔ پورے حرم کی دن میں 10 بار دھلائی ہوتی ہے۔ حرمین کے امور کی نگرانی کرنے والے ادارے نے بتایا کہ صفائی کرنے والوں کی پوری ٹیم پورے حرم کی صفائی کرتی ہے۔ نئی قالینیں بچھا دی گئی ہیں اور مستقل طور پر ان کی صفائی، سینیٹائزیشن اور انہیں خوشبو لگانے کا کام پابندی سے کیا جا رہا ہے۔ ہر صفائی کے وقت 80,000 لیٹر ڈس انفیکٹنٹ کا استعمال کیا جاتا ہے۔ ملک فہد توسیع علاقے میں 100 سے زیادہ پرفیوم اسپریئرز کام کر رہے ہیں۔ تمام فرش کے لیے ہر بار وہاں 25,000 لیٹر سینیٹائزر استعمال کیا جا رہا ہے اور ہاتھوں کو سینیٹائز کرنے کے لیے 500 سے زیادہ مشینیں لگی ہیں اور نہ جانے کتنے ساز و سامان مہیا کر دیے گئے ہیں کہ کورونا کی وبا کے پھیلنے سے بچا جا سکے۔ نمازیوں کو بس اس سے اطمینان ہے کہ نمازیں معمول کے مطابق شروع ہو گئی ہیں اور نمازیوں کے درمیان اب کوئی فاصلہ نہیں۔ بیت اللہ کے سامنے وہی پرانا منظر اور ماحول ہے جس پر دنیا فدا ہے۔ مکے کے سیکنڈری اور مڈل اسکولوں نے اپنے ہاں پڑھنے والے اسٹوڈنٹس کے والدین کو لکھا ہے کہ تمام طلبہ کا اتوار سے اسکول میں حاضر ہونا ضروری ہے، تاہم کورونا سے بچنے کے لیے تمام احتیاطی تدابیر کا خیال رکھا جائے۔ ان اسکولوں میں طلبہ 30 سینٹی میٹر کی دوری قائم رکھیں گے، ایک کلاس میں 40 طلبہ سے زیادہ نہیں ہوں گے اور اسی کے مطابق کلاس روم کا سائز بھی۔ جدہ میں پولیس نے 3 پاکستانیوں کو گرفتار کیا ہے اور ان سے 2 کلو نشہ آور اشیاء ضبط کی ہیں، جسے مقامی زبان میں شبو کہا جاتا ہے۔ ریاض میں ایک بڑا عالمی تفریحی میلہ چل رہا ہے، جہاں افتتاحی تقریب کے دوران بعض لوگوں نے وہ حرکتیں کی جو مقامی روایات کے خلاف بتائی جا رہی ہیں۔ پولیس نے ان سے رابطہ قائم کیا ہے اور ان کے خلاف کارروائی کر رہی ہے۔ اس میلے میں بعض لوگوں کو موبائل کیمرے کا غلط استعمال کرتے ہوئے پایا گیا۔ ایک پولیس آفیسر کرنل سامی الشویرخ نے بتایا کہ اس طرح جرائم میں اینٹی آئی ٹی کرائم قانون کی دفعہ 3 کی شق 4 کے تحت 1 سال تک جیل کی سزا ہو سکتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ محتاط رہیں، پولیس اس سلسلے میں کوئی لاپرواہی نہیں برتے گی۔ اب چلتے ہیں امارات۔ امارات نے عربی زبان پر قدرت کے لیے اعزازی طور پر ایک بھارتی ٹیچر نسیم احمد کو گولڈن ویزا دیا ہے۔ اس سے پہلے نسیم احمد کی عربی زبان پر قدرت، ترجمہ اور اس سے متعلق صلاحیتوں کا ٹیسٹ بھی لیا گیا اور اس کے بعد انہیں یہ لانگ ٹرم ویزا دینے کا اعلان کیا گیا۔ دبئی میں ایک عرب باپ نے اب ایک منشیات کے عادی بیٹے کو پولیس کے حوالے کیا۔ اس باپ کا کہنا تھا کہ اسے اس کے 23 سالہ بیٹے سے جان کا خطرہ پیدا ہو گیا تھا اور وہ خود بھی منشیات کی لت میں برباد ہو رہا تھا۔ پولیس نے اس نوجوان کو گرفتار کر لیا، قانونی کارروائی کی اور اس کا علاج کرایا۔ جب اس کا علاج ہو گیا تو یہ راز سامنے آیا۔ ایک عرب چیک پر دستخط میں فرق کی وجہ سے اس الزام سے بری ہو گیا کہ اس نے یہ چیک دیا تھا جبکہ اس کے بینک کھاتے میں اتنی رقم موجود نہیں تھی۔ اس شخص پر پبلک پروسیکیوٹر نے الزام عائد کیا تھا کہ اس نے غلط نیت سے ٹینڈر کرنے والی کمپنی کو 2 لاکھ ریال کا چیک دیا تھا جبکہ یہ رقم اس کے اکاؤنٹ میں موجود ہی نہیں تھی۔ اس نے جان بوجھ کر اس طرح دستخط کیا تھا کہ دستخط بینک میں قبول ہی نہ ہو۔ ملزم نے عدالت میں یہ کہا کہ یہ اس کا دستخط ہی نہیں ہے۔ اس نے کہا کہ اس نے اس کمپنی کے انجینئر کو ایک بلینک چیک دیا تھا اور اس پر دستخط بھی نہیں کیے تھے۔ ابوظبی میں ایک شخص کا ڈرائیور مالک کی 2 کاریں لے کر فرار ہو گیا، جن میں ایک رینج روور اور دوسری میکلارن ہے۔ یہی نہیں بلکہ اس نے یہ کار اپنے نام پر دوبارہ رجسٹر بھی کرا لی۔ ابوظبی کی عدالت نے یہ الزام ثابت کر دیا اور ملزم کو حکم دیا کہ وہ کاریں واپس کرے۔ میکلارن کی قیمت 3,60,000 درہم اور رینج روور کی قیمت 5,70,000 درہم بتائی جا رہی ہے۔ ابوظبی کے ڈپارٹمنٹ آف اکنامک ڈیولپمنٹ نے غیر ملکی سرمایہ کاروں کے لیے جو امارات کے ریزیڈنٹ یا مقیم نہیں ہیں
ورچوئل لائسنس دینے کی سہولت شروع کی ہے۔ اس کے ذریعے وہ امارات میں رہے بغیر بھی ابوظہبی میں تجارتی سرگرمیاں کر سکتے ہیں اور اس دوران اقامہ کی بھی کارروائی شروع کی جا سکتی ہے۔ وہ امریکی شہری یا امریکی پاسپورٹ ہولڈر جو کام یا اپنے رشتہ داروں یا فیملی سے ملنے کویت آنا چاہتے ہیں، انہیں 24 اکتوبر سے ویزا ایشو کیا جائے گا۔ یہ اعلان حکومت کویت نے کورونا کے بعد حالات کو بڑی حد تک معمول پر لانے اور ایئرپورٹس کو مکمل طور پر آپریشنل بنانے کے بعد کیا ہے۔ کویت کے مقام الفحیل کی ایک خالی پڑی عمارت میں ایک لاش ملی جو سڑ چکی تھی۔ جب پولیس کو اس کی اطلاع ملی تو اس نے پایا کہ یہ لاش کسی ایشیائی کی معلوم ہوتی ہے جس کی موت تقریباً 20 دن پہلے ہی ہو چکی تھی۔ اس سلسلے میں مزید تحقیقات کی جا رہی ہیں۔ سلطنت عمان میں 2 ہفتہ قبل آئے تباہ کن سائیکلون شاہین سے تقریباً 23,000 افراد براہ راست طور پر متاثر ہوئے تھے۔ ملک کی نیشنل کمیٹی فار ایمرجنسی مینجمنٹ نے بتایا کہ اس طوفان سے 4,000 سے زیادہ لوگ مسنہ میں، 12,000 کے قریب سویق میں، 6,000 کے قریب خابورہ میں اور 1,000 کے قریب افراد سہم میں متاثر ہوئے۔ اس طوفان سے ملک کی 250 سے زیادہ مسجدوں کو بھی نقصان پہنچایا۔ ان کی بازیابی کا کام جاری ہے۔ حکومت قطر نے کہا ہے کہ تمام امپلائرز اپنے ملازمین کے ہیلتھ انشورنس کو یقینی بنائیں۔ اس کے مطابق تمام ملازمین ملکی اور غیر ملکی اور ان کی فیملیز کے لیے نئے قانون کے مطابق ہیلتھ انشورنس لازمی قرار دیا گیا ہے۔ اب تک تمام غیر ملکی مقیموں اور وزٹرز کا معمولی قیمت پر ایک ہیلتھ کارڈ بنتا تھا اور بنیادی علاج مفت دیا جاتا تھا اور ہیلتھ انشورنس لازمی نہیں تھا۔ لگا کر نئی چشمک زنی ہم سروں سے، لقب جس کا تھا مرد بیمار، دیکھو مٹانے پہ جس کے تلا تھا زمانہ، ابھرتا ہے وہ مرد بیمار، دیکھو۔ ترکی کی منسٹری آف ہیلتھ نے اعلان کیا ہے کہ گزشتہ 24 گھنٹے میں کورونا کے 28,465 واقعات سامنے آئے، 29,000 سے زیادہ صحت یاب ہوئے اور 198 افراد کی موت واقع ہوئی۔ جمعرات کے دن ترکی میں 36,000 سے زیادہ افراد کا کورونا ٹیسٹ ہوا تھا۔ ترکی کے مقام قونیہ میں پولیس نے 2 افغانیوں کو ریڈ ہاکس یا سرخ بازوں کے شکار میں ملوث ہونے کے الزام میں گرفتار کیا ہے۔ اس وقت جبکہ کارابورون کے علاقے میں اس طرح کے شکار کی روک تھام کی جا رہی ہے، یہ افراد اس جرم میں ملوث پائے گئے۔ ان دونوں افراد پر 11,344 لیرہ جرمانہ کیا گیا ہے اور ان کبوتروں کو چھوڑ دیا گیا ہے جنہیں یہ چارہ بنا کر سرخ بازوں کا شکار کرتے تھے۔ استنبول پولیس نے مقام فاتح میں ایک جگہ چھاپا مار کر نقلی عطر یا پرفیومز ضبط کی ہیں۔ یہ نقلی عطر بڑے برانڈ کے نام پر فروخت کیے جاتے تھے۔ پولیس نے اس سلسلے میں 3 افراد کو پکڑا ہے جن کے پاس سے 4,377 عطر یا پرفیومز کی شیشیاں برآمد ہوئی ہیں جن کی قیمت 17 لاکھ لیرہ بتائی جاتی ہے۔ انقرہ میں 31 غیر قانونی طور پر رہنے والے مائیگرنٹس یا مہاجرین کو گرفتار کیا گیا ہے۔ یہ ملک میں جولباشی کے علاقے سے ایک چھوٹے ٹرک میں چھپ کر غیر قانونی طور پر داخل ہو گئے تھے۔ یہ افغان ہیں اور ان کے پاس نہ پاسپورٹ ہے اور نہ کوئی شناختی کارڈ۔ ترکی کے لیرے کی قیمت ڈالر کے مقابلے میں مستقل کم ہو رہی ہے۔ اس دوران ترکی کے سینٹرل بینک میں ریزرو 2 ہفتوں میں 2.266 بلین سے بڑھ کر 125.729 بلین ہو گیا۔ گزشتہ ایک ہفتے میں غیر ملکیوں یعنی نان ریزیڈنٹ فورنرز نے ترکی کے مجموعی طور پر تقریباً $70 ملین کے شیئر خریدے اور $13 ملین سے زیادہ ڈیٹ سیکیورٹیز میں پیسے لگائے اور $155 ملین سے زیادہ حکومت کے بانڈز خریدے۔ اللہ حافظ۔ اگر آپ سعودی عرب، امارات، کویت، بحرین، قطر میں رہتے ہیں تو عرب دیس کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی گھنٹی کے بٹن پر کلک بھی کر دیں۔